عقل دے مطابق ہی جواب دینا سی۔ میں کیا مینو اے دس میں میلاد کیوں نہ مناواں؟ اللہ پاک نے میرے نبی نو پیدا فرمایا تو زمین نو پوری زمین نو مسلح بنا دیتا۔ پہلی امتاں تے پہلے نبیاں نو قید ہوندی سی، کیسی ایسے حصے دے وچ اینی حصے دے وچ اینی زمین تے تسی عبادت کرنی ہے، دوسری زمین تے تہاڈی عبادت قبول نہیں ہوئے گی۔ لیکن میرا نبی محمد آیا تو میرے رب نے فرمایا تو گھر نماز پڑھ، تو مسجد چ نماز پڑھ، آفس چ پڑھ، سڑک تے پڑھ، پارک چ پڑھ، جتھے چاہنا ہے اوتھے پڑھ، تیرا رب تیری نماز نو قبول کرے گا۔ مرحبا۔ تو پھر عزیزاں گرامی میں میلاد کیوں نہ مناواں؟ میرے نبی دا ہی صدقہ ہے جڑیاں اج اسی دستاراں سجا کے بیٹھے ہاں۔ مالا اسی اج کیوں نہ میرے نبی دا تذکرہ کریے کہ اللہ نے سانو عالی شان بنگلے تے گھر دے دیتے، اللہ پاک نے عزتاں دے دتیاں، اللہ پاک نے سانو دولتاں دے دتیاں، اللہ پاک نے اولاداں دے دتیاں، اللہ پاک نے ہر نعمت دے دیتی، مالا کسی دے صدقے بھی نہیں۔ عزیزان گرامی میرے نبی دی آمد دے صدقے اللہ نے سب کچھ سانو عطا کر دیتا۔ تو دوسرا سوال کیتا جی میلاد کس کس کو منانا چاہیے؟ میلاد کس کس کو منانا چاہیے؟ تو میں نے کہا کہ مسلمانہ میلاد اس بیٹی نو منانا چاہیے، میلاد اس بیٹی نو منانا چاہیے کہ جس وقت مسلمانہ بیٹی جس گھر دے وچ پیدا ہو جاندی سی، باپ اس بیٹی نو پکڑ کے زندہ درگور کر دیندا سی، مسلمانہ اس بیٹی نو زندہ دفن کر دیندا سی۔ لیکن میرا نبی دی آمد ہوئی، میرے رب دے عزیزان گرامی پیارے محبوب دی آمد ہوئی، اللہ پاک نے اپنے نبی دے صدقے قانون بدل دیتے، دستور بدل دیتے اور قوانین بدل دیتے، یہاں تک کہ مسلمانہ میرے محبوب نے فرمایا جس گھر دے وچ اللہ پاک بیٹی پیدا فرمائے گا، اللہ اس گھر دے وچ رحمت پیدا فرمائے گا۔ اور جس گھر دے وچ اللہ پاک نے فرمایا جو باپ اپنی دو بیٹیاں کی اور اسلام اور دین کے مطابق پرورش کرے گا اور پھر ان کی اپنے کی گھر سے ان کی یعنی اسلام اور دین کے مطابق رخصتی کرے گا، جب وہ باپ اس دنیا سے جائے گا، میرے محبوب نے فرمایا وہ بروز قیامت کے دن، وہ بروز قیامت کے دن مجھ محمد کے ساتھ اس طرح ہوگا۔ اس ماں کو میلاد منانا چاہیے۔ مسلمانہ جندہ بیٹا ماں دی گلی دے وچ ماں دے گلے دے وچ رسی ڈال کے بازاراں دے وچ اس ماں دی بولی لگ جاندی سی، لیکن میرے نبی دی آمد دا صدقہ ہی مسلمانہ میرے محبوب نے فرمایا عرش معلیٰ دے اوتے میرے رب نے جنت رکھی، ماں اتوں جنت کھچ کے ماں دے قدماں دے وچ رکھ دیتی۔ میرے محبوب نے فرما دیتا الجنت تحت من اقدام امہاتھا، اللہ پاک نے ماں دے قدماں دے تھلے جنت رکھ دیتی ہے۔ اور اس باپ نو میلاد منانا چاہیے۔ مسلمانہ جن دی اولاد اپنے ماں باپ نو ڈنڈے مار کے باہر بھگا دیندی ہے، مسلمانہ اس باپ نو میلاد منانا چاہیے کہ میرے محبوب نے فرمایا کہ اگر باپ راضی ہے تو رب راضی ہے، باپ راضی ہے تو رب راضی ہے۔ اور اس غلام نو میلاد منانا چاہیے جنوں مسلمانہ بازاراں دے اندر بے جانی اتنی خوف زدہ نگاہوں سے دیکھا جاتا، یہ تو تک کہ مسلمانہ حقارت کی نگاہوں نال ویکھا جاتا، لیکن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد ہوئی، غلام بلال حبشی جیسے کالے شخص نو اپنے سینے دے نال لا کے خانہ کعبہ دی چھت تے چڑھا کے اور پھر میرے محبوب نے ثابت فرما دیا غریب غریب نہیں ہوندا بلکہ حضرت بلال کا عقیدہ، آپ نے فرمایا حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہیں اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہیں اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ اگلی بات سنیں، میرے محبوب نے ارشاد فرمایا جس وقت جنت میں جانے کی لائنیں لگی ہوں گی، میرے ساتھ میرے پیچھے بھی غریب ہوگا، میرے آگے بھی غریب ہوگا، میرے دائیں بھی غریب ہوگا، میرے بائیں بھی غریب ہوگا۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ جو امیر طبقہ ہوگا، جو وڈیرا طبقہ ہوگا، اللہ ان کو 500 سال کے بعد جنت میں بھیجے گا اور غریب کو میرا رب محبوب کے ساتھ جنت میں بھیجے گا۔
تو پھر ہم کیوں نہ کہیں دنیا والوں تجھے کیا پتہ کہ ہم فقیروں کو کیا مل گیا، دنیا والوں تجھے کیا پتہ کہ ہم فقیروں کو کیا مل گیا، دولت دو جہاں مل گئی، دامن مصطفیٰ مل گیا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔